السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں آج صفحہ نمبر 41 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 41 پڑھیں گے اور آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 24 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے دھات۔ جس کا عنوان کیا ہے؟ دھات۔ دھات کسے کہتے ہیں؟ جو چیز زمین کے نیچے سے نکالی جاتی ہے، جو چیز، اس کو ہم لوگ دھات کے نام سے جانتے ہیں۔ کس نام سے جانتے ہیں؟ دھات کے نام سے جانتے ہیں۔ دھات زمین سے کیا کیا چیزیں نکالی جاتی ہے؟ جیسے ابرک ہوا، لوہا، چاندی وغیرہ۔ ان سب چیزوں کو کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ زمین کے نیچے سے، اس لیے ان چیزوں کو ہم لوگ دھات کہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھات۔ دھات صاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ دھات صاف اور چمکدار ہوتی ہے مگر شیشے کی طرح نظر اس کے آر پار نہیں گزر سکتی۔ مگر شیشے کی طرح نظر اس کے آر پار نہیں گزر سکتی۔ اس کا وزن بھی اور قسم کی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا وزن بھی اور قسم کی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً لوہا بنسبت مٹی۔ مثلاً لوہا بنسبت مٹی اور پانی کے بھاری ہے۔ اور پانی کے بھاری ہے۔ ایک خاصیت دھات کی یہ ہے۔ ایک خاصیت دھات کی یہ ہے کہ کوٹنے سے چوڑی اور چپٹی پڑ جاتی ہے۔ کہ کوٹنے سے چوڑی اور چپٹی پڑ جاتی ہے۔ مٹی یا پتھر کی طرح ریزہ نہیں ہو جاتی۔ مٹی یا پتھر کی طرح ریزہ نہیں ہو جاتی۔ وہ حرارت سے پگھل جاتی ہے۔ وہ حرارت سے پگھل جاتی ہے مگر لکڑی کے طور پر جلتی نہیں۔ اس کا تار کھینچو تو بہت لمبا کھینچ سکتا ہے۔ اس کا تار کھینچو تو بہت لمبا کھینچ سکتا ہے۔ دھات زمین کے اندر سے نکلتی ہے۔ دھات زمین کے اندر سے نکلتی ہے۔ جہاں سے کھود کر اس کو نکالتے ہیں۔ جہاں سے کھود کر اس کو نکالتے ہیں۔ وہ کان یا
معدن کہلاتی ہے. اوہ کان یا معدن کہلاتی ہے. اور جو دھات کان سے نکلتی ہے، اور جو دھات کان سے نکلتی ہے اسی کے نام سے مشہور ہوتی ہے. اسی کے نام سے مشہور ہوتی ہے. جیسے لوہے کی کان، جیسے لوہے کی کان، تانبے کی کان وغیرہ، تانبے کی کان وغیرہ. کئی قسم کی دھاتیں دنیا میں پائی گئی ہیں. کئی قسم کی دھاتیں دنیا میں پائی گئی ہیں. ان میں سے پلاٹینم، سونا، چاندی، کیمیاب اور بیش قیمت ہیں. ان میں سے پلاٹینم، سونا، چاندی، کیمیاب اور بیش قیمت ہیں. ان تینوں میں یہ بھی بڑا وصف ہے. ان تینوں میں یہ بھی بڑا وصف ہے کہ ان کو جنگ نہیں لگتا. آگ، پانی اور ہوا کی تاثیر سے ان کی آب و تاب میں کچھ خلل نہیں پڑتا کہ ان کو زنگ نہیں لگتا. آگ، پانی اور ہوا کی تاثیر سے ان کی آب و تاب میں کچھ خلل نہیں پڑتا. اسی خوبی کی وجہ سے ان تینوں کو اصیل اور باقی کو رذیل دھات کہتے ہیں. اسی خوبی کی وجہ سے ان تینوں کو اصیل اور باقی کو رذیل دھات کہتے ہیں.